شربت نہیں آ رہی میرے پاس اس میں نہیں ہے نا گھر والا اس میں جو ہے گھر والی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کریم اللہ جناب امیر المومنین آقا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہدایت نامہ کی ہمیں تعلیم معرفت اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ کریم اللہ تجھے جناب سید الانبیاء کی عزت کا واسطہ ہے، ان کے عظیم مرتبے کا واسطہ ہے، تمام بیماروں پہ بالخصوص غلام علی صاحب پہ رحم فرما، دیگر تمام مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی وصیتہ لشیعتہ وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً قُورَدًا المخف فيها أحسن حالا من المثقل والمبتي عليها أقبح حالا من المسرع إلى آخر القول۔
آقا امیر المومنین باب مدینۃ العلم، عالم اور اس کائنات کے عظیم عالم جناب ولی برحق خلیفۃ اللہ فی الارض جناب ختمی مرتبت کے حقیقی جانشین، وصی مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، سیدہ زہرا کے عظیم شوہر جناب حسنین کے بابا اور ہم سب کے ساقی کوثر مولا جناب امیر المومنین قیامت تک آنے والے اپنے پیروکاروں کے نام، اپنے فالورز کے نام، اپنے شیعہ کے نام، اور جو بھی اس دنیا میں ہدایت کا طالب اور آخرت میں نجات کا طالب ہے، اس کو ہدایت اور نجات کے ضامن علی امیر المومنین نہج البلاغہ کے عظیم خطبے میں، عظیم وصیت نامے میں انتہائی قیمتی گوہر اپنے علم کے، اپنے فرمودات کے ہم تک پہنچاتے ہوئے آقا ولی برحق ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً، یاد رکھو اے میرے پیروکارو، تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے۔ گھاٹی اس مشکل جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ جہاں سے راستہ مشکل سے گزرتا ہو اور اس جگہ تک پہنچنا انتہائی مشکل ہو، جس کو دیکھ کے انسان اپنے راستے کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے، اور ایسی چیز، ایسی جگہ، ایسا راستہ جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جہاں پہ ذرا سی غلطی انسان کو انتہائی نقصان اور اس زندگی میں موت کی جانب لے جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی سامعین محترم ہیں، آپ نے زندگی میں کئی ایسے سفر کیے ہوں گے کہ جہاں پہ ایسی دشوار گزار گھاٹیاں آپ نے سفر میں دیکھی ہوں گی، نہیں تو کم از کم آپ نے دیگر سوشل میڈیا پہ یا دنیا کی سیر کے دوران یوٹیوب پہ یا دیگر ان موارد میں دیکھی ہوگی آپ نے۔ مثلاً آپ بلگیت اور اسکردو کا اگر سفر چیک کرنا چاہیں، یہ نیپال کی طرف اگر آپ نکل جائیں یا حتیٰ کہ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ کو دشوار گزار گھاٹیاں نظر آئیں گی، جہاں پہ ایک طرف نیچے انتہائی طویل دریا بہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے راستوں سے گزرنے کے لیے جو مسافر ہوتے ہیں وہ مسلسل جانے سے پہلے اپنا کوئی صدقہ دیتا ہے، وہاں پہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ڈرائیور جو ہے وہ انتہائی ماہر بھی ہوتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص کی غلطی کئی جانوں کو لے جاتی ہے۔ کئی حادثات ایسے آپ کے سامنے پیش آئے ہیں، تو لہذا امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب نے بہت عمدہ مثال کے ذریعے فرمایا کہ یاد رکھو وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ، آپ کے سامنے ایک ایسا سفر ہے جس میں دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ المخف فیہا احسن حالا من المثقل، کہ جس میں جس کا بار بوجھ ہلکا ہوگا وہ زیادہ بار والے کی نسبت آسانی سے طے کرے گا۔ یہی مثال دیتے ہیں کہ مثلا آپ ایک انتہائی مشکل سفر کر رہے ہیں، اس سفر میں آپ کے پاس بالکل ایک چھوٹا سا بیگ ہے جس میں آپ کے ایک جوڑا کپڑے اور کوئی تولیہ اور کوئی چھوٹا موٹا کھانے کا سامان، ایک چھوٹا سا بیگ ہے،
جو آپ نے اپنے کندھے پہ لٹکا لیا ہے. اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آپ وہ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے اس گاڑی کو عبور کرنا شروع کر دیں گے پیدل ہی، کیونکہ بتا دیا کہ آپ پیدل ہی چلنا ہے. یہ ایک شخص ہے. ایک اس کے مقابلے میں شخص ہے کہ جس کے پاس کتنا زیادہ وزنی سامان ہے. اب بتائیے وہ وزنی سامان کو، وہ بہت زیادہ سامان جو اکٹھا کر کے لے جا رہا تھا، جسے یہ تھا کہ میں شہر سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، فلاں گفٹ لے لوں، فلاں چیزیں لے لوں، وہ لیتا رہا، بہت زیادہ دنیا کا سامان اس نے اکٹھا کر لیا. اب بتائیے کہ ان دونوں مسافروں میں سے کون سا مسافر وہ آسانی سے اس گھاٹی کو عبور کرے گا، جس کا سامان ہلکا پھلکا ہے یا جس کا بھاری اور وزنی سامان ہے؟ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جس کا کم ہلکا پھلکا آدمی اچھی حالت میں ہوگا زیادہ بار والے گراں بار کی نسبت. تو یہاں سے گراں بار سے مراد وہ عمل نہیں ہے جو عمل صالح ہے، بلکہ یہ دنیاوی مال کی مثال امیر المومنین دے رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ دنیاوی مال کی مثال اس مال کی ہے کہ جو مسافر فضولیات میں اپنے لیے اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اپنے لیے وہ باعث مشکل بنا دیتا ہے. تو دیکھیں نا، اس کی مثال اگر میں اور زیادہ واضح کروں، جس شخص کے پاس جائیدادیں نہ ہوں، دنیاوی وسائل بھی بہت محدود ہوں، ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے ٹائم کا کھانا بھی موجود ہی نہ ہو. اچھا، کپڑوں کے 2 جوڑے ہوں، جس میں ایک میں پاک کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہو، دوسرے کو دھو رہا ہو، ٹھیک ہے، صرف 2 جوڑے ہیں. اسی طرح محدود وسائل ہیں جس کے، وہ زیادہ آسانی سے دنیا کو چھوڑے گا یا جس کی جائیدادیں، رقبے، بینک بیلنس، سونے اور چاندی کی تجوریاں بھری ہوئی، ڈالر اور دیگر کرنسیاں اور بہت زیادہ مال و دولت. اب دونوں کے لیے ایک تو دنیا چھوڑنی یہ ڈیفرنٹ ہے، دوسرا میرے محترم جس کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے تھے، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا، دوسرے کا کھانا نہیں تھا، اس کا حساب آسان ہوگا یا جس کے پاس زیادہ جائیدادیں، زیادہ مال و متاع، اس کا حساب زیادہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس کا حساب بھی آسان ہے. وہ کتنا وہ حساب دے گا؟ بھی تیرے پاس تو ایک جوڑا تھا کپڑوں کا تھا اور دوسرے کو تو دھو کے استعمال کر رہا تھا، اس طریقے سے تیرا کھانا ایک ٹائم کا تھا دوسرے کا نہیں تھا، لہذا تو جلدی کلیئر ہو نا. اب جن کے پاس جائیدادیں، جن کے پاس بینک بیلنس، دیگر چیزیں، وسائل جتنے زیادہ ہوں گے، اتنا حساب بھی تو مشکل سے مشکل تر ہوتا رہے گا. اگر تیرے پاس اللہ نے تجھے 100 من گندم عطا کی ہے، تو نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی؟ جس کی گندم اتنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ مشکل سے پالتا ہے، اب اس کے حساب میں اور جس کے پاس کئی 100 من گندم ہوئی ہے اس کے حساب میں فرق ہے. وہ پہلے حساب دے گا، بھئی تو نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی، تو نے میرے مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. ایک شخص جس کی بچت نہیں ہے، سال کے بعد اس نے چیک کیا کہ میرے اخراجات بالکل برابر ہیں میری آمدن کے، اس کا حساب ختم. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اخراجات کم ہیں، آمدن بہت زیادہ ہے اور ہر سال اس کے کروڑوں روپے بچ جاتے ہیں. اگر وہ خمس نہیں دیتا، کیا خیال ہے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ غریبوں کا خیال نہیں کرتا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق حقوق کا خیال نہیں کرتا، تو کیا اسے حساب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ دینا پڑتا ہے. میرے محترم، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اللہ سے وسائل مانگو. وسائل مانگنا یہ عیب نہیں ہے، طلب رزق کرنا یہ عیب نہیں ہے. رزق طلب کرو،
یہ اصل قدم ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ خدا سے توفیق بھی طلب کرو کہ میرے مالک تو مجھے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک خرچ نہیں کرو گے تو اس کی مثال وہی مثال ہے کہ جو گاڑی خراب ہو گئی، دشوار گزار گھاٹی تھی، اور ڈرائیور نے کنڈکٹر نے کہہ دیا بھئی اپنا اپنا سامان اٹھاؤ اور اب پیدل چلو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے، زائرین نے تجربہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جس کا ایک ہی بیگ ہو اس کے لیے نجف سے کربلا مشی کتنی آسان ہوتی ہے، اور جس کو فکر ہو کہ میں نجف کے ہوٹل میں اپنا سامان سیٹ کروں، کربلا محلہ میں ہوٹل لوں، وہ کتنا مشکل میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی کربلا نے ہمیں کتنی بہترین مثال دے دی کہ اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کرو، راستے کا بوجھ اکٹھا نہ کرو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ قوت و طاقت اکٹھی کرے کہ جو پیدل چلنا پڑے، پیدل سفر کرنا پڑے تو وہ پیدل سفر کر سکے، نہ کہ اتنا بوجھ اٹھا لے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو المخف فیہا احسن حالا من المثقل، کہ جس کا ہلکا پھلکا وزن ہوگا وہ بہتر ہوگا گراں بار کی نسبت سے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں المبطئ ولا اقبح حالا من المسرع، کہ زیادہ تیز چلنے والا وہ بہتر ہوگا آہستہ چلنے والے سے، یعنی اعمال کی طرف زیادہ تیز چلنے والا وہ بہتر ہوگا آہستہ چلنے سے۔ وَأَنَّ مَحْبَتَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا محالہ، یقینی طور پہ، حقیقتاً اب تمہاری منزل یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ یہ جو دشوار گزار گھاٹی ہے اس کے اینڈ پہ دو طرح کی چیزیں ہیں، یا تمہیں جنت ملے گی یا پھر دوزخ ملے گی۔ اب دشوار گزار گھاٹی کو موت سے گزر کر عالم برزخ کا سفر طے کرتے کرتے میدان معاشر تک پہنچنا، میدان معاشر پر پہنچنے کے بعد اب رزلٹ واضح ہے، یا جنت کی طرف یا پھر جہنم کی طرف۔ وہ کتنی پیاری مثال ہے قرآن کی کہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنت میں، جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور نشانی بھی قرآن نے بتائی ہے کہ اللہم اے میرے اللہ بیض وجہی، اے میرے پروردگار تو میرے چہرے کو سفید کر، اس دن یوم تسود فیہ الوجوہ، جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، ولا تصود وجہی، میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا اس دن جب دیگر چہرے سفید ہوں گے۔ یہ سفید چہرے اور سیاہ چہرے، یہ دنیا کی سفیدی اور سیاہی ہو سکتا ہے دنیا میں کتنا بندہ سفید اور آخرت میں اس کا چہرہ سیاہ ہو سکتا ہے دنیا میں بندہ کتنا زیادہ سیاہ جسم کا مالک ہو لیکن آخرت میں اس کا چہرہ کتنا سفید ہو۔ کیا عظیم مثال ہے جناب بلال حبشی کی، کیا مثال ہے جناب جون کی، کس قدر خوش قسمت تھا جناب جون۔ کوئی مل سکتا ہے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ہم میں سے حضرت جون علیہ السلام کا، کہ جس کو صادق آل محمد فرما رہے ہیں بے ابی انت و امی طبتم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے کربلا کی شہیدو، رنگ سیاہ ہے لیکن گود کس کی ہے؟ جب جناب جون آخری دیدار کر رہے ہیں اپنے مرشد کا، کس کی گود میں پڑا ہے؟ مطمئن کتنا ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنا خوش نصیب ہے، سیدہ زہرا کے بیٹے کی گود ہے اور جون کی روح پرواز کر رہی ہے کوئی اتنا مقابلہ کرنے والا خوش قسمت؟ کس قدر خوش قسمتی ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے مولا، تھوڑی مذاق کرتا ہے، آخری باتیں امام علیہ السلام سے، مولا میں تو سیاہ رنگ کا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ ہوگا وہاں پہ، مولا آپ کے نور کا کمال اور میری سیاہ رنگت۔ فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جس زمین میں میرا خون گر رہا ہے اسی میں تیرا خون بھی گر رہا ہے اور وہ خاکی شفا بن رہی ہے۔ اس قدر قسمت والے ہیں یہ۔ تو لہذا
یہ فائنل نہیں ہے کہ جس کے چہرے دنیا میں جس کے سفید ہوں گے آخرت میں بھی سفید ہوں گے، نہیں، بلکہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا کوشش کریں چہرے کی سفیدی آخرت میں جو نا وہ ضروری ہے۔ فرمایا لا محالہ طور پہ یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، پھر کیا کرنا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرقد لنفسک قبل نزولک، پس اپنے اس گھر میں نازل ہونے سے پہلے اپنی جگہ کو منتخب کر لو۔ جگہ اب بک رہی ہے، دونوں طرح کی جگہ بک رہی ہے، لہذا اب اس کے خریدار بنو۔ یہ جو دنیا میں تمہیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے نا، اس میں اب تم جگہ کی خریداری کر لو۔ بھئی گویا امیر المومنین علی بن ابی طالب امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے یا نہیں، قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم تقسیم کرنے والے۔ تو آئیے آج اس لقب سے استفادہ کرتے ہیں۔ یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی آپ ہیں جنت و جہنم کے قاسم۔ مولا کیا کر رہا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بھی پراپرٹی، جنت اور جہنم دو طرح کی پراپرٹی لگی ہوئی ہے، یہ شرائط ہے، یہ کام ہے، جو مرضی پراپرٹی خرید لو۔ میں دنیاوی مثال دیتا ہوں جی، انشاءاللہ خیر ہو جی۔ وعلیکم السلام، پیر مولانا علیہ السلام مدد جی، ٹھیک ہے جی، آپ کا جب ارادہ کرے جی، سب کا سینٹر ہے، تشریف لائیں، جو مرضی ہے جب مرضی تشریف لائیں، ہم سب کو خوشی ہوگی، مولا آپ سب کی زندگیاں دراز کروائیں۔ دیکھیں دو طرح کے پلاٹ لگے ہوں، ایک پراپرٹی ڈیلر، اس کے پاس پلاٹ ہو کہ جس میں آج دنیا کی تمام تر سہولیات موجود ہوں، بہترین مکان، کنسٹرکشن اس کی انتہائی پائیدار، اس کے سامنے باغیچہ ہو، بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ ہو، دیگر وہاں پہ مارکیٹس وغیرہ کی مکمل سہولیات موجود ہو، ہر طرح کی چیزیں وہاں سے مل سکتی ہوں۔ ایک وہ محلہ ہے، ایک وہ پلاٹ، ایک وہ پراپرٹی کا وہ سسٹم ہے، ایک وہ سوسائٹی ہے۔ دوسری طرف ایک اور سوسائٹی لگی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، پلاٹ ہے لیکن ایک تو وہاں سورج کی گرمی بہت شدت سے ہے، انتہائی گرم علاقہ ہے، بہت سا گرم، وہاں پہ اس کی ریت سے انگارے نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کھانا ملتا ہے لیکن کھانا ایسا ہے جو بڑے بڑے کانٹے تھور ہے نا، ٹھیک ہے نا، قرآن نے مثال دی۔ وہاں پہ مارکیٹ صرف وہی ہے، پینے کے لیے ملتا ہے لیکن وہاں پہ پینے کے لیے ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ پتھر جو ہے نا ان کو ڈال کر اور زیادہ اس کو گرم کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، دو طرح کی پراپرٹیاں ہیں، کیا پسند کریں گے میں اور آپ؟ سہولت والی یا وہ جو گرم علاقہ ہے؟ ایک وہ ہے کہ جس میں نہ تو شمسن ولا زمہریرا، یہ سورہ دہر کے الفاظ ہیں، نہ سورج کی گرمی ہے اور نہ ہی انتہائی ٹھنڈک ہے، یعنی نہ سندھ کا حیدرآباد ہے اور نہ ہی یورپ کی دسمبر کی راتیں ہیں۔ تو لہذا وہاں پہ لا شمسن ولا زمہریرا، نہ سورج کی سخت گرمی، انتہائی خوشگوار موسم اس سوسائٹی کا، تو کس کو منتخب کریں گے؟ اب ظاہری بات ہے کہ منتخب کرنے کے لیے آپ نے کچھ اشکام لکھنا ہے، کچھ تحریر لکھنی ہے، پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے، پھر فل پیمنٹ کتنی ہے، کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو امیر المومنین سب کچھ بتا رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا پلاٹ خریدو، کس میں؟ جس میں دونوں پراپرٹی موجود ہے، جس طرح مرضی خرید لو۔ ایک جو انتہائی سہولتوں والا ہے نا، جس میں آپ دروازے سے باہر نکلیں گے تو دودھ کی نہریں ہیں، جس میں ارد گرد آپ علی جان صاحب کے پاس پڑوس میں جائیں گے، ہو سکتا ہے شہد کا پیالہ اٹھا کے دودھ کے ساتھ آپ کو تواضع کرتے ہوئے نظر آئے۔ دیگر مقامات وہاں پہ اور بہت کچھ ہے،
میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، وگرنہ وہ اہل سنت برادران کے علماء جو پڑھتے ہیں وہ تو بہت لمبی باتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ اور کیا کیا سہولیات ہوں گی وہاں پہ۔ بہرحال ہر قسم کی سہولیات، اچھا اس پلاٹ پہ قبضہ، اس پلاٹ کی خریداری یہ مشکل ہے، دوسرے کی آسان ہے، اب جو مرضی ہے کرو۔ مشکل کام اگر کرنا ہے، قیمتی وہ ہے جس میں تمام تر سہولیات ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر بہتر ہے نا تم منتخب کر لو یہاں سے۔ اچھا منتخب کر لیا، ہم نے پلاٹ کی خریداری کر لی، کس طریقے سے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جیسے ہی ہم نے کلمہ پڑھا، ہم پلاٹ کے خریدار کی پہلی شرط مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور شرائط موجود ہیں، اس لیے کہ جناب حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک سب کی حاجات پوری فرمائے، الہی امین۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی امام علیہ السلام نے نقل کی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فحصنی آمن من العذاب، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ پلاٹ کی خریداری کے قابل ہو گئے، اس لیے کہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ، پھر علی اور ولی اللہ کہہ کر آپ جو قاسم جنت ہے نا، جو پراپرٹی ڈیلر، جو بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، جس کو مالک نے مکمل طور پہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ سب تقسیم تیرے ذمے ہے، تو وہاں پہ وہ پراپرٹی ڈیلر کے آپ اور زیادہ قریب ہو گئے، علی اور ولی اللہ کہہ کر۔ پھر وسیع رسول اللہ، خلیفہ دو بلا فاصل کہا، اس پراپرٹی ڈیلر کو اور زیادہ آپ سے محبت ہو گئی۔ اب پھر باقی شرائط وہ بتاتے رہیں گے، آپ نے عمل کرتے رہنا ہے۔ دوسری طرف تو آسان ہے، علی کا دشمن اس سے دوستی کر لو، رسول کا دشمن اس سے دوستی کر لو، اللہ کے دشمن ابلیس سے دوستی کر لو، نہ یہاں پہ نماز کی ضرورت، نہ ٹھنڈے پانی کے دوران ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنے کی ضرورت، جتنا مرضی مال و دولت آئے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، نہ خمس کی ضرورت، نہ بیت اللہ کے حج کے لیے مشکلات کی ضرورت، نہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کربلا جانے کی ضرورت، نہ درجات میں بلندی کے لیے سامرہ، مشہد مقدس، نجف یشرف جانے کی ضرورت، بس شیطان کا کہنا مانتے رہو اور پھر موجے کرو، وہ پلاٹ لے کر پھر وہ دوسرا ہوگا۔ امیر المومنین نے کس قدر بہترین مثال دی۔ آقا فرماتے ہیں فرتد لنفسک قبل نزولک، اپنے آپ کو اس مقام میں جانے سے پہلے تیار کر لو۔ بھئی جس کو پتا ہو کہ سکردو کا مشکل ترین سفر ہے، بالفرض مشکل گھاٹیاں طے کر کے راستے میں گاڑی بھی خراب ہو گئی، اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا چل دیا، لیکن اس کے دل میں خوشی ہے، یہ گھاٹی عبور کروں گا نا، اس سے آگے میرا انتہائی شاندار استقبال ہوگا، وہاں پہ میرا بہترین محل ہے، تمام طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ تو میرے محترم پھر اسے جو مشکل گھاٹی ہے نا، وہ منزل کی خوشی ان مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا جس کا جنت میں گھر جیسے نظر آ رہا ہو نا، وہ کربلا کی شب عاشور کو پھر وہ روتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے اپنا مقام تو دیکھ لیا، کیا تو نے اپنا دیکھا؟ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے رات کے ٹائم پہ شب عاشور، ہم گریا کرتے ہیں، لیکن کربلا میں عاشقان امام حسین علیہ السلام، شہدائے کربلا، وہ مسکرا رہے تھے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہی تھی، مبارکبادیاں چل رہی تھی وہاں پہ۔ یہ کیا تھا؟ انہیں سخت گھاٹی کی مصیبت، گردن کا کٹنا، گرم ریت میں جسم کا ہونا، 3 دن کا پیاسا ہونا، ماں بوڑھی جوان بیٹے کا مارا جانا، یہ مشکل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے گھاٹی مشکل ہے، لیکن آئندہ جو ان کے سامنے گھر نظر آ رہے تھے نا،
جو مالک جنت نے ان کو وہ گھر دے دیے، عطا کر دیے، جو دکھا دیے، اس لیے کہ سید شباب اہل الجنہ ان کے سامنے کھڑے تھے، تو پھر انہیں کیا پریشانی تھی؟ انہیں کیوں رونا تھا موت کا؟ وہ تو موت کو گلے لگا رہے تھے، اور 13 سال کا بنی ہاشم کا جوان وہ کہہ رہا تھا الموت عندی احلی من العسل، کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سردار جنت کا بیٹا ہے جناب قاسم، وہ موت کو کیا جانے جو سردار جنت کا بیٹا ہو۔ لہذا میرے محترم، یہ ہم نے خود طے کرنا ہے۔ آخرت کا گھر لینے کے لیے ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پلاٹ لے لیا، وہ علماء ایک بہترین مثال دیا کرتے تھے کہ جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ اربع کہتے ہیں 4، تسبیحات کہتے ہیں تسبیحاں، ذکر، سبحان اللہ۔ تو یہ 4 تسبیحاں جو بندہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب کیا ہوتا ہے؟ علماء روحانیون فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے جنت میں محل تعمیر کرنے کے لیے اینٹیں جا رہی ہیں، اور فرشتے جو وہ کام میں مصروف ہیں۔ بندہ ادھر سے تسبیح پڑھ رہا ہے، ادھر وہ اس کا محل تعمیر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی فرشتے باہر بیٹھ جاتے ہیں، بے کیوں کام نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ محل ہے وہ خود غافل ہو گیا، اس کی دیواریں بھی کچی ہیں، وہ پلاٹ کا مالک ہے، اس نے میٹیریل اتنا ہی بھیجا ہے جتنا ہم نے بنا دیا۔ اب وہ میٹیریل بھیجے گا تو اس کے آنے سے پہلے اس کا محل بھی مکمل ہو جائے گا، اس کی تزئین و آرائش، اس کی فنانشنگ، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اس میں اس کے لیے بیڈ کا، صوفے کا، ڈائننگ ٹیبل کا سب کچھ انتظام ہو جائے گا۔ وہ کچھ کرے گا، کچھ بھیجے گا، ہم تو مزدور ہیں، ہم تو اس کے لیے محل کی مکمل تیاری کر دیں گے۔ لہذا محل کی تیاری میں لگے رہو۔ محل کی تیاری کے لیے ضروری ہے، دعا کمیل کے الفاظ ہیں نا، میرے اللہ میری زبان کو ہر وقت اپنے ذکر میں گویا فرما۔ یقین کر اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ذکر خدا میں مشغول کر لیتا ہے، سچ بتائیے، اسے غیبت کی، اسے جھوٹ کی، اسے تہمت کی، اسے بہتان کی، مومن کے بارے میں اہانت کی، کبھی ٹائم ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بھئی کام بہترین کیا ہو گیا؟ اپنے محل کی تیاری کی فکر کروں یا لوگوں کی وہ عزتیں اچھالنے کی فکر کروں؟ میں لوگوں کی عزت کیوں اچھالتا رہوں؟ میں لوگوں پہ تہمتیں کیوں لگاتا رہوں؟ میں لوگوں سے نفرت کیوں کروں؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے میٹیریل بھیجنا ہے اپنا محل بنانے کے لیے۔ لہذا اب سوچ لو، ٹائم کس کو دے رہے ہو؟ اپنی ذات کو، اپنے محل کو بنانے کا ٹائم دے رہے ہو، یا پھر ٹائم دے رہے ہو تم اپنا ٹائم ضائع کر کے؟ کتنی زندگی ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ختم ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو اگر یہ 2 طریقے ہیں، مومن کو تذلیل میں، مومن کی توہین میں، مومن کی عیب جوئی میں، مومن کے بارے میں چیک کرنے میں کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس ٹو میں نہ لگے رہو، اپنی فکر کرو، اپنے محل کو بنانے کی فکر کرو۔ جتنی دیر تو مومن کی ٹو میں مصروف ہو، تجسس میں مصروف ہو، اتنی دیر اپنے محل کی اینٹیں تیار کرو، وہاں پہ بیٹھ کے تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ پڑھو، درود بر محمد و آل محمد پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ کتنا عظیم، یہ کتنے عظیم ہی کلمات ہیں۔ اپنے واجبات کو مکمل کرو۔ لہذا امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وارد ہونے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے اپنی منزل کا خود بندوبست اور انتظام کر کے جاؤ۔ فرمایا وَتَعِلْ الْمَنْزِلِ قَبْلَ حُلُولِكَ، اور اس جگہ کو ٹھیک کر لو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے۔ پڑاؤ ڈالنے، میں اور آغا صاحب مثلا ہم اکٹھے جنت میں پہنچ گئے،
جنت میں تو میں داخل ہو گیا. اب میں نے دیکھا آغا جی کا تو بہترین محل ہے, کیا خوبصورت لائٹوں کا انتظام ہے, حوریں ان کے پاس موجود ہیں, اور میں بیچارہ جنت میں تو داخل ہو گیا. آغا جی کے گھر والے بھی آن لائن ہیں, اللہ ان سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. ان کی نوکرانیاں وہاں پہ, چلے میں الفاظ تبدیل کر دیتا ہوں, ان کی نوکرانیاں وہاں پہ موجود ہیں. اچھا میں باہر بیٹھ گیا, بھی مولانا صاحب آپ آئے نا. میں نے کہا آغا جی معذرت چاہتا ہوں, میرا محل تو ابھی کچی دیواریں ہیں, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا پڑو ڈالنے سے پہلے اپنی جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو. کچھ کر لو گے تو بہتر ہوگا, جا کے نشے سے وہاں پہ رہو, مگر نہ پھر کیا ہوگا, اسی طرح پڑے رہو گے. ہاں مالک کریم اگر پھر وہاں پہ رحم کرنا چاہے, کچھ سہولیات, ایک کمرہ مجھے بھی دے دے, تو یہ اس کی مہربانی ہوگی. لیکن پھر یہ ہوگا کہ میں رش کروں گا, کاش میں نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہوتا تو آج میرے درجات بھی بلند سے بلندر ہوتے, مجھے بھی زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملی. جنت میں جانا اہم نہیں ہے, اس لیے کہ ہر معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا شیعہ ہو اور جہنم میں چلا جائے. جنت تو ہے ہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے درجات, ایک ہے جنت میں داخل ہو کر کیمپ لگا لینا, ایک ہے جنت کے محلات کا مالک ہونا. اب آپ کی مرضی ہے, کیمپ میں رہو جنت کے اور پھر ارد گرد نیازیں مانگ کر کھاتے رہو, یا پھر اپنی طرف سے نیازیں تقسیم کرنے والے, اپنی طرف سے دیگر کام کرنے والے, وہاں پہ مومنین کی دعوتیں کرنے والے, وہاں پہ ایسے بن جاؤ. تو لہذا جنت یقینی ہے, لیکن جنت کے درجات اس کی کوشش کرو. پھر اس ارشاد فرماتے ہیں فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ. کیا عظیم فرمان ہے امیر کائنات ہادی برحق کا. ہم فخر کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. ہمارے لیے عزت, ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں, ہمارے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ علی ہمارے امام ہیں. باقی میں غلام ان کا کیسا ہوں, یہ پھر میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان کی غلامی کی کس قدر قابل ہوں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا, نہ ہی دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی. اب موت کے بعد واپس دنیا میں نہیں آ سکتے, خوشنودی واپس جو ہے وہ نہیں لے سکتے. لہذا خوشنودی خدا اس زندگی میں لے کر جو اور دنیا سے واپس. اب کیا خیال ہے, میں اور آپ اگر چاہیں کہ ماں کے پیٹ میں, وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی ہوتی ہے وہ دوبارہ میں حاصل ہو جائے, جس میں نہ کوئی فکر ہے نہ فاقہ ہے, وہاں پہ خوراک کا انتظام ہے, کیا وہ زندگی حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا عالم صلب پدر کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر عالم صلب پدر والا وہ جو باپ کے صلب میں ہے وہ کہے کہ میں عالم زر میں چلا جاؤں, نہیں, عالم زر سے آیا عالم صلب پدر میں, عالم صلب پدر سے آیا رحم مادر میں, واپسی کی گنجائش نہیں ہے, اگلی منازل طے کرنی ہے. رحم مادر سے دنیا میں آ سکتا ہے, صلب پدر میں واپس نہیں آ سکتا. اسی طرح دنیا سے عالم برزخ میں جا سکتا ہے, واپس دنیا کی طرف نہیں آ سکتا. عالم برزخ کے عالم آخرت میں جانا ہے, عالم برزخ سے عالم دنیا میں نہیں آ سکتا. لہذا فرماتے ہیں فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ, موت کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے. وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرِفٌ, اور نہ ہی پھر دنیا کی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے. وَعْلَمْ, جان لو أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ. کیا خوبصورت جملات ہیں امیر المومنین کے. یقین کیجیے ایک ایک جملہ اگر ہم اس ایک جملے پہ عمل کرنا شروع کر دینا تو ہماری نجات کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے. امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین رکھو جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے.
وہ جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اس نے تمہیں اپنے سے باتیں کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہاں کا ایک پارلیمنٹ کا رکن اور ممبر ہو نا، اس سے ٹائم لینے کے لیے آپ کو کئی دن کالیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ تو چلے یورپی ممالک یہاں پہ تو آسان ہوگا، پاکستان میں ایک ایم پی اے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنے مسائل، ایک ایم این اے سے ملاقات کے لیے اور زیادہ مشکل۔ الیکشن کے دنوں کے علاوہ کی بات ہے، الیکشن کے دنوں وہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں، تو لہذا جی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ ان کی کوئی اتھارٹی نہیں۔ اگر آپ نے کسی ملک کے وزیر اعظم سے ملنا ہو تو وزیر اعظم سے ملنے کے لیے آپ کو کتنی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ پھر اگر کوئی غریب آدمی وہ چاہے کہ میں اپنے ملک کے بادشاہ سے ملوں، بادشاہ کیسا ہے؟ غیر معصوم ہے، گناہ گار ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ ووٹوں کے ذریعے، سلیکشن کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے وہ سلیکٹ ہو گیا اور آ کے وہ تخت خلافت پہ، تخت حکومت پہ بیٹھ گیا، یہی اس کی حیثیت ہے نا۔ امیر المومنین نے بڑی زبردست مثالیں دی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک دنیا کا بادشاہ جو ہے نا، اس نے اپنے گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں جو آپ کو ملنے نہیں دیتے بادشاہ سے، پہلے ان گارڈ سے پوچھنا پڑتا ہے، پھر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، چیکنگ کے بعد آپ پہنچتے ہیں، پھر آپ کو بعد اب کھڑا رہنا پڑتا ہے، پھر بادشاہ وقت دیتا ہے کہ اتنا وقت ہماری 5 منٹ ملاقات کا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 5 گھنٹے ہیں۔ 5 منٹ اگر بادشاہ وقت سے ملاقات کے لیے مل جائے تو بندہ واپسی پہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ امیر المومنین پہ ہماری زندگیاں قربان ہوں۔ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو وہ مالک کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے مکمل خزانے موجود ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر جو قادر ہے، وہ کیسا ہے؟ قد اذن لک فی الدعاء، اپنے سے باتیں کرنے کی تجھ کو اجازت دی ہے۔ روزانہ کتنے دفعہ وہ تمہیں کھڑا کرتا ہے اپنے سامنے، بھی او میرے سامنے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، او خدا سے باتیں کرنے کے لیے۔ میں اس کا ترجمہ نماز نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ او خدا سے باتیں کرنے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو خدا سے باتیں کرے تو پھر نماز پڑھ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھ۔ ہم نے کتنی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، کتنی باتیں سننے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو روزانہ بلا رہا ہے، وہ تو ہر وقت بلا رہا ہے کہ او بھائی مجھ سے باتیں کرو، او بھائی میری باتیں سنو۔ ایک بادشاہ ہے، دنیا ہے جو ٹائم نہیں دے رہا اور اس پہ آپ فخر کر رہے ہیں، واپسی میں آپ نے سٹیٹس لگایا ہوا اپنا، واپسی میں دوستوں کے سامنے فخر سے بات نہیں کرتے۔ ایک وہ بادشاہ حقیقی ہے جو مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، آؤ بھائی میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے اپنے مسائل شیئر کرو، اپنی پریشانیاں مجھ سے بیان کرو۔ فرمایا وَتَقَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، اور تمہیں دعا مانگنے کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کے قبول ہونے کی ضمانت بھی دی ہے کہ تم دعا مانگو، ادعونی فاستجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عام بادشاہ کہہ رہا ہے، بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ، حقیقی اور قدیمی اور ازلی بادشاہ، وہ فرما رہا ہے کہ او مجھ سے دعا مانگو، فاستجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ یہ نیا انداز ہے سلام کا، ماشاءاللہ۔ اچھا تو میرے محترم اب یاد رکھیے، پھر فرماتے ہیں کہ وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو اس سے سوال کر تاکہ وہ تجھ کو عطا کرے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تو اس سے سوال کر وہ تجھے عطا کرے۔ وَتَسْتَرْحِمُهُ لِيَرْحِمَكَ، اس سے تو رحم طلب کر تاکہ وہ تجھ پہ رحم کرے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا ترجمہ ہے؟ میرے اللہ تو میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح تو نے مجھے پالا ہے. یا رب ارحم ضعف بدنی، اے میرے اللہ تو میرے کمزور بدن پہ رحم فرما. فرمایا اس سے رحم طلب کرو تاکہ وہ تم پہ رحم کرے. پھر فرمایا وَلَمْ يَجَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يُحْجِبُهُ عَنْكَ. اللہ نے کوئی گارڈ نہیں کھڑے کیے ہوئے. میں نے مثال دی ہے نا کہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر آپ جاتے ہیں تو دنیا کے بادشاہ نے اپنے ملاقات کے لیے اپنے سامنے گارڈ کھڑے کر لیتا ہے. بھی ملاقات کے لیے چیکنگ ہوتی ہے، گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا کبھی خدا کے سامنے جانے کے لیے تمہیں کسی نے روکا ہے؟ نہیں، تم جا سکتے ہو. اس وقت وہ مشغول ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ابھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تم بعد میں آنا. وہ کیسا بادشاہ ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کی پوری طاقت ہے. اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کے خزائنوں کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کے رحم و کرم کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. کبھی آج تک سنا ہے کہ خدا کے گارڈ کھڑے ہیں، ابھی خدا کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اچھا یہاں پہ ہم 5 فرد بیٹھے ہیں، ایک ہی سیکنڈ میں 5 فرد یکدم اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ جو کبیر کے الفاظ ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کہتا ہے 1 منٹ چپ کرو، زکات صاحب 1 منٹ چپ کرو، سید رضی کو بولنے دو. ٹھیک ہے، سید رضی صاحب 1 منٹ آپ خاموش ہوں، اب آغا جی کی باری ہے، آغا نروز بتائیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں سب کی بیعت وقت سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آغا جی نوروز نے جو بات کی ہے، سید رئیس مہدی صاحب نے جو بات کی ہے، وہ آپس میں اشتباہ ہو جائے نا. کبھی اس پہ اشتباہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ایک کال آ جائے ساتھ دوسرے موبائل پہ کال بجے تو میں کہتا ہوں 1 منٹ آپ خاموش رہیں، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، کون سی بات کس نے کی ہے. کبھی اس پہ اشتباہ بھی نہیں ہوتا. ایک بات ایک ہی وقت میں آپ بھی بول رہے ہو، آپ بھی بول رہے ہو نا، تو میں دل تنگ پڑ جاتا ہوں. آج جی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں، میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ریسٹ کر رہا ہوں. میں سنتم ولا نوم. وہ کبھی بھی اپنی بات سننے والے سے اپنے تعلق کو سائلنٹ نہیں کرتا. ہمیشہ آن لائن ہے، ہمیشہ ہی وہ چاہتا ہے. وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ تو کب میرے پاس آئے تاکہ میں تجھے قبول کروں. تو پھر فرمایا اے میرے بندے تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنے کریم اللہ سے باتیں کرنے سے مانے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی شیطان ایسا موجود ہے دشمن خدا جو ہم پہ زیادہ حاوی ہے. اس رمضان المبارک میں امیر المومنین کی اس کلام کے صدقے میں ہم نے خدا سے دوستی کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے نا؟ خدا سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جب چاہو اس سے بات کرو، جو مرضی اس سے باتیں کرو. اچھا یقین کریں مومنین و مومنات، جتنے بھی آپ باتیں کریں گے نا آپ کو دل میں سکون آئے گا. امیر کائنات کے جملے سماعت فرمائیے. فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يُحْجِبُهُ عَنْكَ. کوئی بھی ایسا کھڑا نہیں ہے وہاں پہ جو تمہیں خدا سے ملنے نہ دے. فرمایا اور کیا ہوگا؟ وَلَمْ يُلْجِئِكَ إِلَىٰ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ. جب تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے نا، پھر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہربانی کرو مجھے خدا کا دروازہ کھول کے دو. تو جب بھی وضو کر کے مصلی عبادت پہ آتا ہے اس کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا. پھر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی کیا خوبصورت کلمات امیر المومنین کے. فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ. تو نے گناہ کیے تھے نا، اللہ تجھے تانا نہیں دیتا کہ تو توبہ کر ہے، تو اپنے گناہ دیکھ. لہذا توبہ کرنے والے کو تانے بھی نہیں دیتا.
ہمارے یہاں راضی نامے کی محفل ہو نا، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کی محفل ہو رہی ہو کہ فلاں فلاں آدمی آپس میں ناراض ہو گئے تھے، ہم پونا گھنٹہ یا 50 منٹ پچھلے گلے شکووں پہ گزار دیتے ہیں، آخری 10 منٹ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم راضی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے نا، وہ 1 سیکنڈ کے بعد جب آپ کہیں نا دل سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فرماتا جا میں پچھلی دہراتے ہی نہیں ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو لہذا کس قدر وہ رحم کرنے والا ہے، کاش کہ کوئی اس سے رحم طلب کرے۔ وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنَّقَمَةِ وَلَمْ يُعِيرِكَ بِالْإِنَابَةِ، فرمایا یاد رکھو تم نے جو گناہ کیے ہیں نا، تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں ہوئی ہے، توبہ کی گنجائش ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو فرامین امیر المومنین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو جناب آقا علی ابن ابی طالب کے ان فرامین کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے آقا امیر المومنین کی عزت اور عظمت اور شان کا واسطہ ہے، حاضرین محفل اور حاضرین اس لائیو پروگرام کے جتنے بھی مومنین و مومنات حاضر ہیں، میرے مالک ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے والدین کو جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وقار علی راجہ صاحب کے بھائی کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، میرے مالک ان پہ رحم فرما۔ کیسر عباس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، آغا جی کی اہلیہ کو اور بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم کی مشکل قید کا واسطہ ہے، تمام مومنین و مومنات یا جن کے بچے قید میں ہیں، میرے اللہ بغداد کے مظلوم قیدی کی مظلومیت کا واسطہ انہیں رہا فرما۔ پروردگار عالم جن کے بچے امتحانات میں یا دیگر روزگار کے تلاش میں ہیں، انہیں جلد از جلد بہترین روزگار عطا فرما۔ بالخصوص سید محمد علی شاہ صاحب، سید حسنین شاہ صاحب کے بیٹے، انہیں جلد از جلد ان کی منشا کے مطابق روزگار اور انہوں نے جو کاروبار کا سلسلہ شروع کرنا ہے، جلد از جلد انہیں وسائل اور انہیں طریقہ کار عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے اپنی عزت اور شان اور عظمت کا واسطہ ہے، کریم اللہ آقا نوروز صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو اور بچوں کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ آقا جی کے والدین کو، ان کی اہلیہ کے والدین کو اور ان کے خانوادہ کے تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے اللہ ان پہ رحم فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، ہزارہ کوئٹہ کے شہداء کے درجات بلندر فرما، شہداء کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا فرما، میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا شان کا واسطہ ہے، کراچی کے شہداء، افغانستان کے شہداء اور گلگت کے شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم آقا نوروز صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو جتنے بھی یہاں ڈنمارک میں کوئٹہ کے مومنین ہیں، میرے مالک ان سب کو صحت و سلامتی، اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ وہاں پہ کوئٹہ میں جتنے بھی ان کی فیملیز موجود ہیں، میرے مالک انہیں ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام مومنین و مومنات کے لیے، بالاخص آقا نوروز صاحب کے والدین کے لیے، ان کی اہلیہ کے والدین کے لیے اور ان کے خانوادہ کے تمام مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔